ایک حافظ قرآن لڑکی پر عذاب کی کہانی۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو حافظ قرآن تھی، لیکن تقدیر نے اسے ایک کٹھن امتحان میں ڈال دیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیاوی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کیسے سنبھالنا چاہیے اور اس کے حکموں پر عمل نہ کرنے کے انجام کیا ہو سکتے۔ عائشہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی، اس کے والدین دیندار تھے اور ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ان کی بیٹی حافظ قرآن بنے۔ عائشہ ذہین تھی اور قرآن پاک کی تعلیم میں بے حد دلچسپی رکھتی تھی۔ محض 12 سال کی عمر میں وہ حافظہ بن گئی۔ اس کی معصومیت اور روحانی چمک ہر کسی کو متاثر کرتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس کی تعریف کرتے اور کہتے کہ یہ لڑکی اللہ کی خاص بندی ہے۔ جب عائشہ بڑی ہوئی تو اس پر دنیاوی کشش کا اثر ہونے لگا۔ شہر کے کالج میں داخلہ لینے کے بعد وہ نئے دوستوں کی صحبت میں آ گئی جو دین سے دور تھے۔ جلد ہی وہ نماز چھوڑنے لگی اور قرآن پڑھنے کا سلسلہ بھی کمزور پڑ گیا۔ اس کے دل میں دنیاوی خواہشات نے جگہ بنانی شروع کر دی۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی جو نہایت شاطر تھا۔ اس نے عائشہ کو جھوٹے خواب دکھا کر محبت کے جال میں پھنسا لیا۔ عائشہ اس کی باتوں میں آ گئی اور دین سے مزید دور ہو گئی۔ عائشہ نے اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے اس نوجوان کے ساتھ نکاح کری، لیکن شادی کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ شخص دھوکے باز نکلا۔ اس نے عائشہ کو نہ صرف ذہنی اذیت دی بلکہ اس کے ایمان کو بھی کمزور کرنے کی کوشش۔ عائشہ کو قرآن یاد کرنے کے باوجود ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگا۔ ایک رات عائشہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک تاریک جگہ پر ہے جہاں نہ روشنی ہے نہ امن۔ ایک خوفناک آواز نے کہا، تم نے اللہ کی کتاب کو بھلایا، اب تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ خواب عائشہ کے لیے ایک جھٹکا تھا۔ اس نے اپنی غلطیوں کا احساس کیا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دوبارہ نماز پڑھنے لگی اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کے لیے یہ سفر آسان نہ تھا۔ وہ معاشی مشکلات اور اپنے شوہر کی سختی کا سامنا کر رہی تھی۔ ایک دن عائشہ نے قرآن پاک سے رہنمائی کی دعا کی۔ اس کے بعد اس کے شوہر کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ عائشہ نے اس واقعے کو اللہ کی طرف سے ایک موقع سمجھا اور مکمل طور پر اپنی زندگی بدل ڈالی۔ عائشہ نے اپنی باقی زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی۔ وہ قرآن پڑھانے لگی اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا ذریعہ بنی۔ اس کی زندگی کا یہ سبق ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں اور گناہ کے بعد بھی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ایک انتباہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع نہ کریں اور اس کی راہ سے کبھی نہ بھٹکیں۔ دنیاوی محبت اور خواہشات عارضی ہیں، لیکن اللہ کا کلام ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ دوسری کہانی، ایک حافظ قرآن لڑکے پر عذاب کی کہانی۔ یہ کہانی ایک ایسے حافظ قرآن لڑکے کی ہے جس نے اللہ کے کلام کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا تھا، لیکن دنیاوی خواہشات اور گناہوں کے سبب اس پر آزمائش اور عذاب نازل ہو۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ حافظ قرآن ہونے کی عظمت کے ساتھ بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے۔ احمد ایک غریب مگر دیندار خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین نیک تھے اور چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا اللہ کے کلام کا حافظ بنے۔ احمد بچپن سے ہی بہت ذہین تھا اور قرآن سے محبت رکھتا تھا۔ مدرسے میں داخلہ لینے کے بعد اس نے محض 3 سال میں قرآن پاک حفظ۔ جب اس نے آخری سبق پڑھا تو گاؤں کے لوگوں نے اس کے اعزاز میں تقریب منعقد کی۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ یہ لڑکا اللہ کا خاص بندہ ہے۔ مدرسہ مکمل کرنے کے بعد احمد شہر چلا گیا تاکہ وہاں مزید تعلیم حاصل، لیکن شہر کی رنگین دنیا اور آزادی نے اسے اپنی طرف کھینچ۔ نئے دوستوں کی صحبت میں وہ نماز چھوڑنے لگا اور قرآن کی تلاوت سے دور ہو۔ ایک دن اس کے دوستوں نے اسے ایک دعوت میں لے جانے پر مجبور کیا جہاں گناہوں کا ماحول، وہاں موسیقی، ناچ گانا اور غیر اخلاقی سرگرمیاں ہو رہی تھیں۔ احمد نے اپنے دل میں کچھ شرمندگی محسوس کی، لیکن وہ اس ماحول سے بچ نہ سکا۔ رفتہ رفتہ احمد اس گناہ بھری زندگی میں کھو گیا۔ وہ فلمیں دیکھنے، گانے سننے اور بے مقصد کاموں میں وقت ضائع کرنے لگا۔ قرآن کا حافظ ہونے کے باوجود اس نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا۔ دنیاوی خواہشات نے اس پر ایسا قابو پایا کہ وہ اپنے ایمان کو پشت ڈال بیٹھا۔ ایک رات احمد نے خواب دیکھا کہ وہ ایک اندھیرے اور خطرناک میدان میں کھڑا ہے۔ ہر طرف آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور ایک خوفناک آواز گونج رہی ہے، احمد، تم نے اللہ کے کلام کو دل میں محفوظ کیا تھا، لیکن تم نے اسے بھلا دیا، اب تم اس کا حساب دو گے۔ احمد ہڑبڑا کر جاگ گیا، لیکن اس خواب کو محض ایک اتفاق سمجھ کر بھلا دیا۔ کچھ دن بعد اس پر مشکلات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے وہ اپنے امتحان میں ناکام ہوا، پھر اس کی نوکری چھوٹ گئی، اس کے قریبی دوست اسے دھوکہ دے کر چھوڑ گئے، اس کی زندگی میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ایک دن احمد نے مسجد کا رخ کیا جہاں ایک بزرگ عالم دین نے اسے قرآن کی عظمت اور حافظ قرآن کے مقام کے بارے میں نصیحت کی۔
ان کی باتیں سن کر احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا۔ وہ رات بھر سجدے میں پڑا رہا، روتا رہا اور اللہ سے اپنے لیے ہدایت کی دعا کرتا رہا۔ اس کے دل میں سکون کا ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ اگلے دن سے احمد نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدلنے کا عزم کر لیا۔ احمد نے نہ صرف اپنی نماز اور تلاوت کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا بلکہ دوسرے نوجوانوں کو بھی دین کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ وہ مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھانے لگا اور گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک مثال بنا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حافظ قرآن ہونا ایک عظیم نعمت ہے، لیکن اگر اس ذمہ داری کو بھلا دیا جائے تو یہ عذاب کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ احمد کی توبہ اور اللہ کی طرف رجوع نے اسے نئی زندگی عطا کی۔ اللہ کی رحمت بے پایا ہے اور اس کی طرف لوٹنے کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ سبق: گناہ کے بعد بھی توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، لیکن قرآن کی عظمت کو کبھی فراموش نہ کریں کیونکہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے۔